جب سے میں نے قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا ہے تو الحمدللہ ہر دن کلاس میں بیٹھ کے ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے یہ آیا میرے لیے آئی ہے۔ اور جس پریشانی یا کنڈیشن میں ہوتی تھی، ہمیشہ وہ آیا مجھے گائیڈ کرتی تھی اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ اللہ پاک مجھے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے الحمدللہ۔ اور یہ میرے علاوہ آپ سب نے آبزرو کیا ہوگا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو انفیکٹ قرآن ایسے ہوئے کہ جیسے حقیقتاً وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن 2 سال پہلے جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی اور جب ان کی ڈیتھ کے موقع پہ میں ان کے پاس موجود تھی اور میرے سامنے میرے والد صاحب نے کلمہ پڑھا، 3 دفعہ کلمہ پڑھا اور الحمدللہ اس کا ترجمہ مجھے بتایا، اور بہت ہی سکون سے وہ ہو گئے، اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے بات چیت بند کر دی، بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے اور اسی طرح سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد سے جب بھی میں نے سورہ الفجر کی آخری آیات پڑھی ہیں، میں یہ صرف یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نفسوں میں شامل کر لے جو مطمئنہ ہوں گی، اور جب وہ اپنے رب کی طرف جائیں گی تو وہ بہت پرسکون ہوں گی۔ تو سورہ فجر کی آخری آیات جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، لوٹ چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، اور شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں، اور داخل ہو جا میری بہشت میں۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ جب ہم آخرت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزاریں، اور اگر ہماری زندگی کا اینڈ اس طرح ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا اور وہ خوشی خوشی ہمارے نفس کو اپنی طرف واپس موڑ لے گا، تو وہی ہماری کامیابی ہے۔ اس دنیا میں نے ہمیشہ بیسٹ کی خواہش کی ہے، اور بیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا بھی ہے، لیکن اس انسیڈنٹ اور اس آیا نے ہمیشہ مجھے یہ چیز کلیئر کر دی میرے مائنڈ میں کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور جو نفس اس دنیا سے جاتے ہوئے مطمئن ہے وہی در حقیقت اصل کامیابی میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اورینٹڈ بننے کی بجائے آخرہ اورینٹڈ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔